السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ اسکل میں۔ میرا نام ہے عائشہ اور میں ہوں بیوٹی کنسلٹنٹ آف اورiflame۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو ہاؤ ٹو ارن اورiflame۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اورiflame میں آ گئے، اورiflame سے جو ہے وہ اورiflame میں رجسٹریشن بھی کر لی، اورiflame کی ایپ کو بھی ایکٹیو کر لیا، اب کوئی یہ تو بتائے کام کیسے کرنا ہے، ہمیں ارننگ کیسے آئے گی۔ آج میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ آپ کو ارننگ کیسے آئے گی، آپ کون سا کام کرو گے تو آپ کو ارننگ آئے گی۔ سب سے پہلے بتاؤں تو 4 ٹائپ ہیں اورiflame میں ارننگ کرنے کی۔ سب سے پہلے آ گئی پروڈکٹ سیلنگ، دین جو ہو گیا سلیکشن گفٹ جو آپ کو اورiflame گفٹ وغیرہ پرووائڈ کرتا ہے، پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ، ورلڈ ٹور، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ سیلنگ کی بات کریں تو آج میں صرف پروڈکٹ سیلنگ پہ ہی بات کروں گی، آپ کو پروڈکٹ سیلنگ ہی سکھاؤں گی، کیونکہ گیٹنگ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ پروڈکٹ سیلنگ ہی ہوتی ہے ہمارے پاس، تو میں آپ کو گیٹنگ سٹارٹنگ دے رہی ہوں۔ آپ اورiflame میں کام جوائن کیسے کرنا ہے، کام سٹارٹ کیسے کرنا ہے۔ اچھا، پروڈکٹ سیلنگ پر بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو میں کچھ باتیں جو ہے وہ بتاؤں گی جن کو لازمی یاد رکھنا ہے، اور پروڈکٹ سیلنگ میں جو ہے وہ ان کا آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ سب سے پہلے 20% آف بات کروں تو اسٹارٹر کٹ میں بھی میں نے بتایا تھا، اسٹارٹر کٹ کی جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو باقاعدہ بتایا تھا کہ 20% آف کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے ہی اورiflame کو جوائن کیا، آپ اورiflame کے رجسٹر برانڈ پارٹنر ہو گئے، آپ اورiflame کے کنسلٹنٹ ہو گئے، تو کیٹالوگ کی ہر ایک پروڈکٹ، کیٹالوگ کی تو کیا، اورiflame سے جڑی ہر ایک پروڈکٹ آپ کو 20% آف پہ ملے گی، بھلے کیٹالوگ میں پہلے سے ڈسکاؤنٹ موجود ہو۔ کیٹالوگ میں اگر اوپر ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے نا 30%، 20%، 10%، 5%، وہ ڈسکاؤنٹ کسٹمر کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ کیٹالوگ میں جتنی بھی پرائز ہوتی ہیں وہ کسٹمر کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کا جو 20% آف ہوتا ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے، آپ کا ہڈن پروفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کریں تو اگر 20% آف کو ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیٹالوگ میں تو جو ہے وہ کسٹمر پرائز ہوتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے ہمارا جو کتنا ہے پروفٹ، 20% پروفٹ کتنا ہمارا آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 4000 کی پروڈکٹ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے جو ہے وہ ہمارا 20% آف کیسا ہے۔ ویسے میں تو نکال کے مجھے یاد ہو گیا ہے 800 آتا ہے، مگر آپ کو میں فائنڈ کرنا بھی سکھا دیتی ہوں۔ تو تین ایسے طریقے ہیں جس سے آپ اپنا ہڈن پروفٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے کنسلٹنٹ پرائس لسٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارٹر کٹ میں بھی بتایا تھا، کٹ والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اسٹارٹر کٹ جو ہوتی ہے اس میں کنسلٹنٹ پرائس لسٹ موجود ہوتی ہے، اس کنسلٹنٹ پرائس لسٹ سے بھی آپ 20% آف نکال سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ساری کنسلٹنٹ پرائس ہوتی ہے، کسٹمر پرائز نہیں ہوتی۔ آپ کنسلٹنٹ ہیں اورiflame کی، کیونکہ آپ نے رجسٹریشن کی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ اورiflame کی ایپ سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اورiflame کی ایپ میں جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو آپ کو کنسلٹنٹ پرائز بتائی جا رہی ہوتی ہے، کسٹمر پرائز نہیں۔ تو کبھی بھی اورiflame کی جو ایپ ہے اس کے اسکرین شاٹ جو ہے بھول کر بھی اپنی جو کسی کسٹمر کے ساتھ شیئر مت کیجیے، کیونکہ اس میں سے آپ کا 20% آف نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اور میری ایک ممبر نے یہ غلطی کی بھی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کسٹمرز کو جو ہے وہ سمجھی کہ جو اورiflame کی ایپ ہے اس میں جو پرائس ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا 20% آف ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے اپنے فون کے کیلکولیٹر سے آپ فائنڈ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کر رہی ہوں۔ کنسلٹنٹ پرائز جو ہے وہ فائنڈ کرواتے ہیں کسٹمر پرائز سے کنسلٹنٹ پرائز، تو وہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل 2000 کی پروڈکٹ ہے جی، 2 طریقے آپ بتاتی ہوں۔ 2000 کی پروڈکٹ ہے، اس کو ملٹیپلائی کر لیں 0.8 کے ساتھ، آنسر آ گیا 1600، آنسر آ گیا 1600 کنسلٹنٹ پرائز ہے۔ دوسرا طریقہ ہے
وہی 2000 بات آ گئی، وہی 2000 جو ہے وہ پرائس ہے کسٹمر کی، مائنس کر لیں 20%، جواب کیا آئے گا 1600۔ 2000 میں سے 1600 مائنس کریں 400، بات دونوں کی ایک ہی آ گئی، طریقے الگ ہیں، جواب دونوں کا ایک ہی ہوگا، آپ کو جس طریقے سے جو ہے وہ ایزی لگ رہا ہے آپ فائنڈ کر لیں۔ اچھا، تو یہ پہلی جو ہے وہ ارننگ کی ٹائپ فارم بھی ہے ایک طرح سے، کہ آپ پروڈکٹ سیلنگ کرتے ہیں تو 20% آف کماتے ہیں۔ اگر وہ آپ اپنے لیے پرچیز کر رہے ہیں پروڈکٹ تو آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کیونکہ آپ کنسلٹنٹ ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ کسٹمر کے لیے پرچیز کر رہے ہیں پروڈکٹ کو تو آپ کو 20% پروفٹ مل رہا ہے کیونکہ آپ نے پروڈکٹ کو سیل کیا ہے اور اس بندے نے پرچیز کیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے لیے بات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اوریفلیم کا، اوریفلیم میں جتنے بھی لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں وہ اسی ایک پوائنٹ کو مد نظر رکھ کر ہوئے ہیں، وہ ہے BP، بزنس پوائنٹ۔ اچھا، بزنس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بزنس پوائنٹ ہی وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم جو ہے وہ ہمیں ٹائٹل بھی دیتی ہے، ہمیں سلیکشن گفٹ بھی دیتی ہے، ہمیں ورلڈ ٹور بھی دیتے ہیں، ہمیں ویلکم گفٹ بھی دیتی ہے، اور بہت ساری نئی لڑکیاں جو آتی ہیں نا ان کو اس بات کا مطلب پتہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتی بھی نہیں ہے اس بات کو کہ یہ ہے کیا ہمارے پاس، وہ بس لگی رہتی ہیں ہاں جی پروڈکٹ سیلنگ کرنی ہے، پروڈکٹ سیلنگ کرنی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا پروڈکٹ سیلنگ سے کیسے کرنی ہے۔ پروڈکٹ سیلنگ میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے جو کہ بزنس پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، سمپل سی بات میں اگر سمجھو تو جیسے آپ گیم کھیلتے ہو تو آپ کو سٹار ملتے ہیں اور ان سٹار کو آپ کلیکٹ کرتے ہو تو تب آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اوریفلیم میں بھی آپ کو بزنس پوائنٹ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، بزنس پوائنٹ کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، تب آپ نیکسٹ سے نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ سے نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے بزنس پوائنٹ جو ہے وہ والی بات الگ آتی ہے، وہ نیکسٹ لیول مارکیٹنگ میں آتی ہے، بٹ یہاں پر یہ کہ آپ کو بزنس پوائنٹ جو ہے وہ کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اوریفلیم میں ہم جتنی بھی پرچیزنگ کرتے ہیں، بھلے وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، بھلے وہ ہم اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، بھلے وہ دوستوں کے لیے کرتے ہیں، جتنی بھی پرچیزنگ کرتے ہیں، بھلے وہ ہم اپنے ہوم ایڈریس پہ بھجوا رہے ہیں پارسل، ہم نے جو ہے وہ ہم نے اپنے دوست کے ہاں بھجوانا ہے، جتنی بھی آپ نے اوریفلیم سے آرڈر اس کو بھیجا، جس کو بھی بھیجا، آپ کو پوائنٹ ملیں گی جی۔ ہر ایک پروڈکٹ کو لینے پر اوریفلیم سے آپ کو کچھ پوائنٹ ملتے ہیں، جیسے 1000 کی پروڈکٹ ہے 10 پوائنٹ آپ کے بن جاتے ہیں جی، 500 کی پروڈکٹ ہے 5 پوائنٹ بن کے، 300 کی پروڈکٹ ہے 3 پوائنٹ بن کے، ٹھیک ہے؟ تو یہی 3 4 5 10 15 20 پوائنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، ملانا ہے، اور آپ کے جو ہے وہ 100 پوائنٹس کمپلیٹ ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ آپ نے لے لی 10 BP کی، ایک پروڈکٹ آپ نے لے لی 20 BP کی، ایک پروڈکٹ آپ نے لے لی 15 BP کی، اسی طرح 10 15 20 کو ملائیں گے، جب ان سب پوائنٹس کو ملیں گے تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ 100 بنیں گے، تو آپ کا فرسٹ منتھ کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا۔ یاد رہے یہ ٹارگٹ صرف ایک منتھ میں کرنا ہے، جسے میں ابھی بنا رہی ہوں تو ابھی اگست کا منتھ چل رہا ہے، تو 1 اگست سے لے کر 31 اگست تک یہ ٹارگٹ ہے۔ سپتمبر کے بعد جو ہے وہ سپتمبر کا پورا مہینہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پوائنٹس کرنے ہوں گے۔ اچھا، یہ بزنس پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اوریفلیم کی ایپ میں بھی ملتے ہیں، جہاں پر آپ شاپنگ کرتے ہیں نا تو نیچے اماؤنٹ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بزنس پوائنٹ بھی۔ اب میں نے آپ کو جیسا کہ ایک پکچر بھی شیئر کی ہے، اس میں جو ہے وہ بزنس پوائنٹ پر لکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بزنس پوائنٹ پہ اتنا بڑا سرکل میں باکس سا بنا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے BP اور بزنس پوائنٹ۔ نیکسٹ جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے کنسلٹینسی لینا۔ ہم کنسلٹینسی کیسے لیتے ہیں؟ یہ باتیں آپ کے لیے بہت بیسک ہیں، اسی لیے میں پہلے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آگے سیکھنے اور سمجھنے میں بہت آسانی سی ہو، ٹھیک ہے؟ تو کنسلٹینسی دینا اور لینا کسے کہتے ہیں؟ اچھا، فار ایگزامپل سمپل آواز میں زبان میں سمجھتی ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کو کسی نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اسکن پہ بڑے پمپلز ہو رہے ہیں، میں کیا یوز کروں، مجھے اوریفلیم کی کوئی پروڈکٹ بتا دو، تو آپ ایسے نہیں اٹھا کے اس کو کوئی پروڈکٹ اوریفلیم کی دے دیں گی ہاں جی یہ یوز کرو ٹھیک ہو جاؤ گی، نہیں، اس کے لیے آپ اس سے پراپر انفارمیشن لو گی۔ کیسے؟
اس سے پوچھو گی اسکن ٹائپ کیا ہوتی ہے، اس سے اس کی ایج پوچھو گی، اس سے اس کا پرابلم پوچھو گی، چوتھی بات اس نے جو پریویس پروڈکٹ جو یوز کی ہے وہ پوچھو گی. ٹھیک ہے، یہ ساری 4 باتیں آپ نے پوچھنی ہے لازمی. ظاہر سی بات ہے اب نیو ہوگی، آپ کو اتنی زیادہ پروڈکٹ نالج تو ہوگی نہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ 4 باتیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سینئر کو بتا دینی ہے. آپ کی جو مینیجر ہے، آپ کی جو اسپونر ہے، لیڈر ہے، اس کو آپ نے بتا دینی ہے کہ ہاں جی مجھے کسی لڑکی نے مجھ سے یہ پوچھا ہے تو میں اس کو کیا جواب دوں، میں اس کو کون سی پروڈکٹ بتاؤں. وہ آپ کو بتائے گی کہ ہاں اس کو آپ یہ والی پروڈکٹ بتاؤ. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کنسلٹینسی لینا. اچھا، اب اس بندی کو سے آپ جو ہے وہ پکچر بھی مانگ سکتے ہیں کہ میم میں تو نیو ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ یہ کون سی پروڈکٹ ہے، تو آپ مجھے پکچر شیئر کر دیں. وہ آپ کو پکچر بھی شیئر کریں گی. پھر آپ نے جو ہے وہ اس بندی کو کیا کرنا ہے، گوگل پہ جانا ہے، نام تو پروڈکٹ کا آپ کے پاس آ گیا، گوگل پہ جانا ہے، اس پروڈکٹ کے متعلق تھوڑا بہت سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، سرچ کریں گی، بتائیں، اس کو اپنے پاس لکھ لینا ہے. پھر اس کسٹمر کو جس سے آپ نے پوچھا ہے اس کو جائیں گی، اس کو پکچر شیئر کریں گی، اس کو اس پروڈکٹ کی جو آپ نے سرچ کیا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں وہ بتائیں گی، ساتھ میں کمپنی کے بارے میں آبویسلی آپ کو ہر ایک اس میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے وہ بتائیں گی. پھر اس کو پرائز بتائیں گی، اگر اوپر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی بتائیں گی. دین وہ پروڈکٹ سے رول لے گی آپ سے، کیونکہ آپ نے اس کو اچھے سے گائیڈ کیا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسٹمر ڈیل ہی کرنے نہیں آ رہے ہوتے، اسی لیے لوگ ان سے چیزیں بھی نہیں لیتے. کسٹمر کو نا صرف ایک پروڈکٹ کی پکچر بیچ کر چھوڑ دیتے ہیں. اب ایسے تو آپ سے کوئی اتنی مہنگی پروڈکٹ نہیں لے گا، اسے بتانا بھی تو ہے آپ نے، تو اسے بتایا کریں. اب آتے ہیں اپنے ایک مین ٹاپک کی طرف، پروڈکٹ سیلنگ. اچھا، اب آپ نے جو ہے ورننگ سٹارٹ کرنی ہے. سمجھ لیا ساری چیزیں، 20% آف بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنسلٹینسی لینا بھی، بی پیز بھی سمجھ لیے. تو اب آپ نے مین ورک کرنا ہے جو ہے پروڈکٹ سیلنگ، اور یہ بہت مین ورک ہے پروڈکٹ سیلنگ جو ہے وہ اوریفلیم کا، اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ کی ارننگ کا. اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے اسٹیپ لیتے ہیں کہ ہم کیسے پروڈکٹ سیل کریں. ایک تو میں نے آپ کو کنسلٹینسی دینا بھی سکھائی دی ہے، شکر ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیپ ہوتے ہیں جو کہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں. آپ کہیں کسی کی گھر جا کر بھی اس سے بات کر سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ فون پہ بھی بات کر سکتی ہیں اس سے، ڈفرینٹ طریقوں سے. لیکن جب تک آپ اسے اپنے کام کے بارے میں بتائیں گی نہیں تو آبویسلی اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے پاس یہ جو پروڈکٹ ہے. تو اس کے لیے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سب کچھ بتاؤں گی. دوبارہ بتاتی ہوں پروڈکٹ سیلنگ سے کیا ملے گا. پروڈکٹ سیلنگ جو ہے جب ہوگی تو ہی آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ پر جو ہر پروڈکٹ پر 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ بھی ملے گا. تو ہی آپ کے جو ہے وہ بزنس پوائنٹ کمپلیٹ ہوں گے. بزنس پوائنٹ کمپلیٹ ہوں گے تو ہی سلیکشن ملے گا. بزنس پوائنٹ کمپلیٹ ہوں گے تو ہی ویلکم گفٹ ملے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کچھ اسٹیپ بتاتی ہوں جن اسٹیپ کو آپ فالو کر کے جو ہے وہ پروڈکٹ سیلنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو فرسٹ جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کمپنی اور اس کی پروڈکٹ کے بارے میں نالج. کمپنی کیسے، کمپنی کون سی ہے، کمپنی پروڈکٹ کیسے بناتی ہے، کمپنی کی ہسٹری کیا ہے، ان سب بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اور یہ باتیں آپ کو اپنی اسپونر سے ملتی ہیں. آپ اپنی اسپونر سے بولیں مجھے کمپنی کے بارے میں بتائیں، پروڈکٹ کیسے بناتی ہے کمپنی مجھے بتائیں، میں نے کسٹمر کو بتانا ہے، میں نے اپنے کسٹمر بنانے ہیں. جی، آپ کو اپنی کمپنی، اس کی ہسٹری، پروڈکٹ میکنگ، اس کے بارے میں بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. اور یہ باتیں رٹ لیں آپ لوگ، ہر ایک جگہ پہ جو ہے یہ باتیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں. کمپنی کی ہسٹری، اگر پروڈکٹ میکنگ کی بات کریں تو وہ فرسٹ میری جو ویڈیو تھی اس میں بھی موجود ہے. سیکنڈ جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے بیکم اے یوزر. آپ نے خود یوزر بننا ہے اوریفلیم کا. جب تک آپ خود یوزر نہیں بنیں گی، کوئی بھی آپ سے
پروڈکٹ ہی نہیں لے گا، کوئی آپ کی بات کو یقین ہی نہیں کرے گا کہ یہ پروڈکٹ واقعی میں اچھی ہے، یہ پروڈکٹ واقعی میں نیچرل ایکسٹریکٹ سے بنی، کیونکہ جو بیچنے والا ہے وہی یوز نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لینا ہے۔ ایک سوپ ہی لے لیں، 329 کا گلو اسینشیل گلو کا سوپ ہے، 59 کا 359 کا، اور جو 20% آف لگائیں تو آپ جو ہے وہ 373 میں 272 میں آپ کو پڑ جائے گا۔ دیکھیں آپ خود یوز نہیں کریں گی، آپ کسی کو بتائیں گی میں نے اوریفلیم کی کمپنی کو جوائن کیا ہے، آپ کو اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اسکن کا، ہیئر کا، باڈی کا کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے کنسلٹ کریں، تو وہ کیا کہے گی؟ آپ نے یوز کی؟ مجھ سے تو یہی پوچھا ہر ایک نے، میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں مجھ سے ہر ایک نے یہ پوچھا تم نے یوز کی تھی؟ میرے سے کلاس فیلو ہوتی تھی، مجھ سے پوچھتی عائشہ تم نے یوز کی ہے؟ میں کہتی بالکل میں نے یوز کی ہے، میں اب بھی یوز کرتی ہوں۔ تو اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوتا ہے نا تو وہ یہ بھی بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ہاں جی صرف بیچ نہیں رہی پروڈکٹ، خود یوز بھی کر رہی ہے، تو کوئی تو ایسی بات ہے جو خود یوز کر رہی ہے۔ اگر کوئی پروڈکٹ خراب سی پروڈکٹ ہوتی تو کبھی بھی نہ یوز کرتی خود۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ کے کسٹمر کا آپ پہ بلیو بھی جو ہے وہ بنتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری پروڈکٹ جو ہیں وہ نیچرل ایکسٹریکٹ سے بنی ہوتی ہیں، کوئی افیکٹ وغیرہ تو کرتی نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ لازمی پرچیزنگ کریں۔ اگر آپ کو پروڈکٹ کا بالکل بھی نالج نہیں ہے تو آپ اپنی اسپونر سے، اپنی لیڈر سے، اپنی مینیجر سے جو ہے وہ کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں۔ نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے نیم بینک لسٹ۔ آپ کی جو ارد گرد ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کزنس ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، جو بھی لوگ جتنے بھی ہیں آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی آ رہے ہیں کہ ہاں جی میں اس سے کسی طرح کانٹیکٹ کر سکتی ہوں، اس کی جو ہے وہ ان ناموں کی جو ہے وہ لسٹ بنا دیں، جیسے کہ میں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پر میں نے جو ہے وہ بہت کم 10 لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، آپ جو ہے وہ ذرا جتنے بھی آپ لوگوں کے زیادہ لوگ ہیں ان کی بنائیں، ٹھیک ہے۔ نیم بینک لسٹ بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ہر روز 3 لوگوں سے صبح، 3 لوگوں سے شام کو اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، 3 لوگوں سے میں صبح بات کروں گی، 3 لوگوں سے میں شام کو بات کروں گی۔ بات کیا کروں گی؟ میں نے اوریفلیم کے بارے میں بتاؤں گی، اوریفلیم کی پروڈکٹس کے بارے میں بتاؤں گی، اوریفلیم میں کون کون سی پروڈکٹ ہوتی ہیں، جیسے کہ ہیئر کیئر، باڈی کیئر، فریگرنسز، کلر کاسمیٹک، ہینڈ کیئر، فٹ کیئر، یہ ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ اوریفلیم کی ہیں، تو میں بتاؤں گی، اور یہ ساتھ یہ بھی بولوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں آپ کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ سولو کروا سکتی ہوں۔ اس میں آپ ایک اور چیز بھی ایڈ کر سکتی ہیں کہ اپنی نیم بینک لسٹ کے آگے آپ لکھ سکتی ہیں کہ کسی کو ہیئر کا مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کو اسکن کا مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کو ہاتھوں پیروں کا، یا کسی کو فریگرنسز میں انٹرسٹ تو نہیں ہے، تو آپ اس کے انٹرسٹ کے مطابق جو ہے وہ بات کر سکتی ہیں۔ جیسے اگر کسی کو اسکن کا پرابلم ہے تو آپ اس سے بات کر سکتی ہیں کہ میں نے اوریفلیم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اگر آپ پرچیز کرنا چاہتی ہیں اسکن کے لیے تو وہ بہت بیسٹ ہے، آپ کی جو اسکن ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی 1.5 مہینے میں۔ بہت میں آپ کو میں اچھی جو ہے کنسلٹینسی لے کر دوں گی، جس سے آپ کی جو اسکن ہے وہ بہت جلد اچھی سے اچھی ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ہمارے پاس بہت سے کسٹمرز ریویوز اپنے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پروڈکٹ یوز کی، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹارگٹ دینا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ، روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ٹارگٹ لازمی دیں۔ فار ایگزامپل روزانہ کی بنیاد پر آپ کہے میں آج جو ہے وہ 5 پوائنٹ کا آرڈر لازمی کلیکٹ کروں گی۔ 5 پوائنٹ کے آرڈر میں کیا آتا ہے؟ ایک ہینڈ کریم آ سکتی ہے، سوپ وغیرہ آ سکتے ہیں، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کاسمیٹکس کی آ سکتی ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہاں سے آرڈر کلیکٹ کریں۔ اسکن کی اس طرح کی چیزوں پہ جائیں گی نا تو اسکن کی جو کریمز وغیرہ ہیں وہ ایکسپینسو ہیں اور ان کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے، کوانٹٹی شیمپو کی بھی زیادہ ہے لیکن شیمپو کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے۔
تو اسکن کی پروڈکٹ پہ جائیں گے اگر نا ایک دم سے وہ بولیں گی ہمیں کیا ضرورت ہے 2-3 ہزار کی پروڈکٹ لینے کی، ہم جو ہے وہ یہاں سے کیوں نہ لیں. وہ کیوں؟ تب وہ کہیں گی جب ان کا آپ کی پروڈکٹس پہ بلیو نہیں ہوگا. انہوں نے آپ کی پروڈکٹ یوز ہی نہیں کی تو وہ کیسے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں. آپ بھی یہ سوچیں نا. تو تب وہاں سے ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لے کے آئے. ہیئر ماسک ہو گیا، بنانا اسموتھی وغیرہ کا جو ہے، اس کے علاوہ سوپ ہو گئے، بچوں کے ہیں بڑوں کے ہیں، شاور جیل ہو گئے باڈی کے لیے، شوگر اسکرب ہو گیا. شوگر اسکرب کو آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ پارٹس ڈفرینٹ بوٹلس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹلس بنا کر ان کو دے سکتی ہیں اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اگر آپ یہ شوگر اسکرب کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنا کر دیتی ہیں تو آپ کو شوگر اسکرب کے آرڈر ضرور آئیں گے. اس کے علاوہ ہینڈ کریمز آ گئی، شیمپو آ گئے، کاسمیٹک کا سامان آ گیا. تو ان سے جو ہے وہ اس طرح سے آرڈر کلیکٹ کرنا اسٹارٹ کریں. کاسمیٹک کے سامان میں اگر ہم لوگ بات کریں فاؤنڈیشن کی، تو فاؤنڈیشن جو ہے وہ 48 آورس تک جو ہے وہ اگر ہم نہ ہٹائیں صحیح صابن سے تو وہ نہیں ہٹتی. نہ ہی جو ہے وہ یہ گرمی اور وغیرہ سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے آپ کا میک اپ. اس طرح کی ہماری جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے. تو لازمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں. ایک ٹارگٹ ہو گیا آپ کا جو ہے وہ روزانہ 6 بندوں سے بات کرنا. دوسرا ٹارگٹ آ گیا آپ کا روزانہ کی بنیاد پر 5 جو ہے وہ BPs کو کمپلیٹ کرنا. اگر آپ 5 بھی کرتے ہیں تو آپ کے کتنے اچھے جو ہیں وہ 20 دنوں میں تقریباً آپ کے جو ہے وہ پوائنٹس کمپلیٹ ہو سکتے ہیں. 20 دنوں کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے لیے ٹیم بلڈ کا کام کر سکتی ہیں یا دوبارہ آرڈر کلیکٹ کرنے کا کام کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا. آپ فیس بک چلاتی ہیں، آپ انسٹاگرام چلاتی ہیں، آپ ٹویٹر چلاتی ہیں، آپ ٹک ٹاک چلاتی ہیں، آپ اسنیک ویڈیو دیکھتی ہیں، اسنیپ ویڈیو دیکھتی ہیں یا واٹس ایپ یوز کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ نے ہمیشہ اپنی اسٹوری کو، اپنے اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر. روزانہ گروپس میں بھیجے جاتے ہیں آپ کو پروڈکٹ نالج، ساتھ ان کے ریویوز. نہیں بیچتے آپ خود اپنی لیڈر سے مانگیں. ٹھیک ہے، اگر وہاں سے بھی آپ نہیں مانگ سکتی تو خود گوگل پہ جائیں، وہاں پر لکھیں. چلیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہینڈ کریم کے بارے میں لکھیں، بلکہ ہینڈ کریم بھی چھوڑیں، بہت بڑی ہے، بیوٹی نکل سوپ کے بارے میں لکھ لیں. ٹھیک ہے، امیج پہ جائیں گی، اتنی زیادہ ریویوز، اتنی زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹ نالج آپ کو مل رہی ہوگی. وہاں سے ہوتی ان پکچرز کو سیو کر کے اپنی اسٹوری پہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ ایک ہی پروڈکٹ کی پکچر ہر ایک جگہ پہ لگا رہی ہیں تو بہت اچھا ہے. اس طرح آپ کسٹمر ڈیل کرنے میں بھی ایزی ہوگا. ساتھ ہی ساتھ امیج سے پہلے جو آپشن ہوتا ہے آل کا، وہاں پر دیکھیں تو آپ کو نیچے پروڈکٹ نالج بھی بیوٹی نکل سوپ کی ملے گی. وہاں سے آپ وہ پڑھ کر اپنے پاس لکھ سکتی ہیں، یاد کر سکتی ہیں. وہ جب آپ سے کوئی کسٹمر پوچھے گا تو اسے صحیح سے آپ ہینڈل کر سکیں گی. پہلے آپ اسے اوریفلیم کی پروڈکٹ کی میکنگ کے بارے میں بتائیں گی، اوریفلیم کے بارے میں بتائیں گی، پھر اس بیوٹی نکل سوپ کے بارے میں بتائیں گی. یہ اس کے لیے کام کرتا ہے، یہ پمپلز وغیرہ کے لیے کام کرتا ہے، جو کہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں بیوٹی نکل سوپ، اور بہت اچھا ہے. میرے چہرے پہ کچھ پمپلز وغیرہ ہو رہے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے. تو کسٹمرز کو ڈیل کرنا سیکھے. آپ جو ہے وہ آپ سے کوئی پرائس پوچھے گا اور آپ اس کو پرائس سینڈ کریں گی اور آپ یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس پرائس کو ہی دے کے آپ سے پروڈکٹ لے لے گا، ایسا نہیں ہے. لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. انہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتائیں گی نہیں تو اسے کیسے پتا چلے گا؟ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جو بھی لوگ آپ سے پرائس ہی پوچھتے ہیں انہیں لازمی جو ہے وہ بتائیں. اچھا، یہ کچھ ٹپس تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ سے کچھ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں جو میں لازمی آپ سے ڈسکس کروں گی کہ اوریفلیم میں آ کر لڑکیاں کیوں سکسیسفل نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہارڈ ورک. بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں، رجسٹریشن کر لیتی ہیں، 2 دن غائب رہتی ہیں.
स्पॉनर उन को मैसेज खुद ही करती है अगर, तो दूसरे दिन तीसरे दिन जवाब आता है। अपने बिजनेस को ऐसे आप आगे लेके जाएंगी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं हर 1 घंटे में मैसेज करती थी। वजह, मैंने काम करना था। मैं उनसे रोजाना बात करती, उनसे पूछती मैं कैसे करूं काम। अगर मुझे कोई ऑर्डर मिल जाता, सबसे पहले मैं उन्हें बताती, मैम मुझे तो ऑर्डर मिल गया है। फिर मैम कहती हाँ इसी तरह आप काम करें, आपको और मिलेंगे। फिर मैं मजीद ऑर्डर कलेक्ट करती, फिर वो मैं उनसे बोलती। तो मैं उनसे इतनी ज्यादा टच रही थी। और उन दिनों में मुझे और कुछ भी याद नहीं था, बस सिर्फ मुझे ऑर्डर्स याद थे, आने ऑर्डर्स को कलेक्ट करना है। मैंने 100 का मेरा टारगेट है, मैंने उस टारगेट को हर शुरू में पूरा करना है, क्योंकि मेरे पास डे बहुत कम थे। मैंने लास्ट लास्ट में जो है वो 8 to 9 डेज में जो है मैंने काम किया था। तो मैं रोजाना उनसे बात करती, रोजाना मैं सुबह सवेरे ही उनको बस मैसेज कर देती। फिर दिन के वक्त रात को 10 बजे तक मैं उनके साथ लगी रहती। मुझे नया तरीका बताएं, कोई और तरीका बताएं, तो वो बताती भी थी। और सही मानों में मैं अगर कहूँ तो मैंने उन्हें बहुत तंग किया था, बट मैंने ऑर्डर्स भी कलेक्ट किए थे। ये नहीं कि आप सिर्फ उन्हें तंग ही करेंगी, ऑर्डर्स वगैरह नहीं कलेक्ट करेंगी, मैंने ऑर्डर्स भी कलेक्ट किए थे। और मैंने उनसे कोई भी फजूल बात नहीं की थी। लड़कियां करती हैं ना फजूल वगैरह बातें, मैंने उनसे वो भी नहीं की थी। मैं सीधी सीधी बात करती, मैं बस ऑर्डर सिखाए, काम सिखाए। बाकी मैंने उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपना टास्क कंप्लीट होने के बाद ही की थी। क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स की फिक्र थी। तो अपने हार्ड वर्क लाजमी करें। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, इस बात को छोड़ दें। मुरव्वत बरतेंगी तो फिर काम जो है वो साइड पे ही रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टेटस लगाते हैं, लोगों से एक बंदे से बात की, उसने कहा चलो नहीं मैं नहीं लेनी फिलहाल, चुप होके बैठ जाएंगे डिसहार्ट होके, मैं मुझसे तो कोई ले ही नहीं रहा। अभी तो आपने एक ही बंदे से बात की है ना, दुनिया पूरी पड़ी है। तो हार्ड वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस और जॉब में फर्क है। बिजनेस आपसे मेहनत मांगता है पहले, और फिर आपको जब सक्सेसफुल देता है तो फिर साथ बहुत कुछ देता है। और जॉब क्या देती है, महीने के महीने सैलरी, बस। जितनी भी आप मेहनत कर लो सैलरी आगे नहीं जाएगी, पर आप बिजनेस में जितनी भी मेहनत करोगे उतना ही आगे जाओगे। तो हार्ड वर्क लाजमी करें, अपने आप को लाजमी जो है वो हार्ड वर्क की तरफ लेके आए। अपनी स्पॉनर से लाजमी रोज बात करें कि वो आपको नए नए तरीके बताएं कि ऑर्डर्स कैसे कलेक्ट करते हैं। या फिर आप जिस तरह काम कर रही हैं आप उस काम का प्रोसेस उन्हें बताएं कि मैम मैं कहीं से गलती तो नहीं कर रही। जैसे मेरे पास एक गर्ल थी, अभी भी वो है। तो रात को मैंने उससे बात की, मैंने कहा ऑर्डर्स क्या किया हुआ है आपने, ऑर्डर्स को कलेक्ट किया है, कितने कलेक्ट किए हैं। कहती है मैम मुझसे कोई लेता ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ी हैरान सी होगी, काफी टाइम हो गया है, तकरीबन 6 7 8 दिन हो गए हैं, तो क्या इससे किसी ने पूछा भी नहीं है कि हाँ ये क्या प्रोडक्ट है। मैंने उससे कहा आप कैसे काम करती हैं, अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने का मुझे जरा थोड़ा तरीका बताएं। सिंपल सी बात करिए, मैं एफबी पर पोस्ट करती हूँ और व्हाट्सएप को स्टेटस अपडेट करती हूँ। मैंने कहा बस। कहती है हाँ बस। मैंने कहा लोगों से बात नहीं की। कहती है नहीं। मैंने कहा लोगों से बात नहीं करोगी तो आप कैसे जो है वो अपने बिजनेस के बारे में, ओरिफ्लेम के बारे में लोगों से बताओगी। उनको तो नहीं पता ना कि आपने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया है, ये तो आपको खुद बताना पड़ता है। तो गलती उसकी कहाँ थी, इस जगह पर थी कि उसने लोगों से बात नहीं की, सिर्फ स्टेटस लगा के छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट है करेक्ट डायरेक्शन। बहुत से लोग होते हैं करेक्ट डायरेक्शन में जो है वो काम नहीं कर रहे होते, काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, करेक्ट डायरेक्शन में नहीं कर रहे होते। जैसे मैं स्टार्ट हो जाऊं पहले ही मंथ में कि मैं जो है एफपी से ही ऑर्डर कलेक्ट करूंगी, एफपी पे पोस्ट करूं, पोस्ट पे पोस्ट करूं।
ایف پی سے آرڈر تو کلیکٹ ہو جاتے ہیں، بٹ تب جب آپ کی ایف پی آئی ڈی ایز اے بزنس پہ کنورٹ ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کو 3 months پراپر جو ہے وہ ایف پی کو دینا پڑتا ہے ٹائم. تو اگر یہ سوچ رکھیں کہ پہلے ہی منتھ میں جو ہے وہ میں سارے جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ایف پی سے ہی کلیکٹ کر لوں گی، تو ایسا نہیں ہے. پہلے اپنے ارد گرد لوگوں کو تو دیکھیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ کی پروڈکٹس کی ضرورت ہے، آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے جن. تیسری بات آ گئی پروڈکٹ نالج. جب تک پروڈکٹ نالج خود نہیں لیں گی، لوگوں کو کیسے سکھائیں گی، لوگوں کو کیسے نالج دیں گی؟ تو ڈیلی بیسس پر ایک پروڈکٹ نالج لازمی دیں. گوگل پہ جائیں، جیسے میں جا رہی ہوں ابھی، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں. سمپل گوگل پہ جائیں، پروڈکٹ کا نام لکھیں. فار ایگزامپل میں لکھ رہی ہوں گوجی بیری اینڈ اوٹ کی کریم، ساتھ اوریفلیم. گوجی بیری اینڈ اوٹ کریم، اوریفلیم. یہ دیکھیں نیچے ایک ویب سائٹ کھل گئی، یہ اوریفلیم کی ہی ویب سائٹ ہے. اوپن کریں اس کو. یہ دیکھیں نیچے ڈسکرپشن، اس کے بینیفٹ، اس کے انگریڈینٹس، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، سب کچھ یہاں پر ہے. انگلش پڑھنی فار ایگزامپل آپ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے میں اس کو کاپی کروں گی. ہو گیا کاپی. اب میں بیک پہ جاؤں گی، ٹرانسلیٹ انٹو اردو لکھوں گی کہ اردو میں ٹرانسلیٹ مجھے کرنا ہے. نیکسٹ جو ہے وہ میں ٹائپ پہ جاؤں گی. یہاں پہ میں نے سب کچھ لکھا، جو میں نے پیسٹ کیا تھا وہ کاپی کیا تھا وہ یہاں پر پیسٹ کیا. نیچے دیکھیں آپ کے پاس اردو آ گئی. یہاں سے آپ ایزیلی پروڈکٹ کی نالج لے سکتی ہیں. اس کے لیے نہ آپ کو اسپونر کی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی کسی اور کو. اس طرح آپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر ایک پروڈکٹ کی نالج لازمی ہے. وہ کس لیے یوز ہوتی ہے، اس کے بینیفٹ کیا ہے، اس کے انگریڈینٹ کیا ہے، اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، کون سی ایج والے کون سے لوگ اس کو یوز کریں گے. جیسے گوجی بیری کا بتاؤں تو یہ ڈرائی اسکن کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ٹریننگ، ٹیک ٹریننگ. فورتھ پوائنٹ ہے آپ کی اسپونر، آپ کی لیڈر، آپ کے مینیجر جو ہیں وہ جو بھی ٹریننگ آپ کو دیتے ہیں، جس ٹریننگ کا بھلے وہ زوم کی ٹریننگ ہے، بھلے وہ واٹس ایپ کی ٹریننگ ہے، جو بھی ٹریننگ میں وہ آپ کو آنے کا کہتے ہیں، آپ اس ٹریننگ کو لازمی لیں. جب تک آپ سیکھیں گی نہیں، آپ کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں سیکھتی نہیں ہے، ٹریننگ نہیں لیتی. یہ لیم ایکسکیوزز، میم میرا نیٹ نہیں چل رہا، میم میرے پاس نیٹ پیکج نہیں ہے، میم یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو ٹریننگ لینی پڑے گی. ٹریننگ لیں گی تب بھی بہتر طریقے سے سیکھ سکتی ہیں. زوم پہ آپ کے ساتھ پراپر اسکرین شیئر ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو خود جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، کر کے پرفارم کیا جاتا ہے پراپر. ٹریننگ ہر صورت میں لیا گیا، بہت مین وجہ ہو، بہت ہی زیادہ مجبوری ہو تب چھوڑے. وہ بھی بہت کم آتے ہیں ایسے موقع. تو ٹریننگ سے آپ جو سیکھتی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی وائس میں یا کال پہ سمجھ نہیں آتی. تو زوم ٹریننگ یا پھر واٹس ایپ کی جو وائس ہوتی ہیں، آپ کو اکثر جو ہے وہ آپ کی سینئرس جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں گروپ میں، تو وہ وائس بھی لازمی سنا کریں. میں 2-3 بار سنتی تھی. اس کے بعد ہے اپنے آپ پہ بلیو. اپنے آپ پہ بلیو کریں، اپنی پروڈکٹس پہ بلیو کریں. آپ کو نظر پیچھے دھکیلنے والے لوگ بہت ملتے ہیں. کہتے ہیں نا، قدم رکھنا ہے تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا. تو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو آئیں گے، کہیں گے ہاں جی اب تم کاسمیٹک سیل کرو گی، ہاں جی اب تم یہ کام کرو گی. تو اسے بولے ہاں میں سارے کام کر سکتی ہوں، تو میں یہ بھی کروں گی. دنیا کو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، اور میں کروں گی اور کر کے دکھاؤں گی.
اور کچھ ٹائم بعد جب آپ سکسیزفل ہو رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا نا یہ کام تم کر لو گی. تب یہ جواب ہوتا ہے ان کا کہ وہ سارا کریڈٹ خود کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اب بات کرتے ہیں آپ نے پروڈکٹ سیلنگ کر لی, ہر پروڈکٹ پر جو آپ کو پوائنٹ ملتے ہیں وہ پوائنٹس 100 ہو گئے. آپ کے فرسٹ منتھ کا جو ٹارگیٹ تھا وہ ہو گیا کمپلیٹ. اور یہی ٹارگیٹ آپ کو ہر مہینے کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ آگے جا سکتے ہیں, ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے 100 پوائنٹس کو کر لیا تو اب آپ کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. تو پہلا بینیفٹ ایچ پروڈکٹ پہ 20% آپ کو آف ملا ہے, ہر پروڈکٹ پہ جتنی بھی آپ نے جو ہے وہ پرچیزنگ کی ہے. اور یہ پروفٹ جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار بن رہا ہے 20% پروفٹ سے ہی. دوسرا پروفٹ آپ آف جو ہو رہا ہے, جس کا جو آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے وہ ہے 100 پوائنٹس پر آپ کو سلیکشن گفٹ ملتا ہے, وہ بھی صرف 399 روپیز میں, جس میں آپ کو 4 سے 5 پروڈکٹ ملتی ہیں. وہ پروڈکٹ آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں, وہ پروڈکٹ آپ اپنی ممبر لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کسٹمرز کو بھی, جیسے میں دیتی تھی جو میری اسکن پہ سوٹ نہیں کرتی تھی, تو میں ان لوگوں کو دے دیتی تھی جن کی اسکن پہ وہ سوٹ کریں گی, جن کا پرابلم ہے وہ, جن کے اسکن پہ کوئی پرابلم ہے تو وہ اس میں بینیفٹ ہوگی, یعنی اپنی طرف سے دے دیتی تھی. پہلے پوچھ پھیرا لیتی تھی. یہ اپرچونٹی کافی امیزنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ اوریفلیم کی پروڈکٹ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ یوزنگ کے لیے دی جا رہی ہیں. اچھا بات کریں تو ہمیں سلیکشن گفٹ جو ہے وہ 399 میں کیوں ملتا ہے تو گفٹ سب کہتے ہیں گفٹ ہے, پر 399 میں کیوں ملتا ہے. تو اوریفلیم جو ہے وہ ایک سویڈن کا برانڈ ہے. پروڈکٹ ظاہر سے بات ہے باہر سے آتی ہیں, باہر بنتی ہیں, سب کچھ باہر ہوتا ہے, تو باہر سے یہاں آنے میں جو ہے وہ ٹیکس تو لگے گا نا, وہ کسی نہ کسی سورسز کے ذریعے تو باہر سے پروڈکٹ یہاں تک پہنچتی ہیں, تو ٹیکس تو لگے گا. تو وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ سے لیا جاتا ہے, بس پروڈکٹ آپ کو بالکل فری میں دی جاتی ہے, صرف آپ سے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے. نیکسٹ ہو گیا جی ویلکم گفٹ. آپ کو پتا ہے اوریفلیم ہر نیو ممبر کو 3 منتھ کے لیے جو ہے وہ ویلکم گفٹ دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ فرسٹ منتھ آپ آئی, آپ نے 100 پوائنٹس کو کر دیا کمپلیٹ. نیکسٹ منتھ میں جیسے ہی آپ آرڈر دیں گی, آپ کی آرڈر کی اماؤنٹ 2500 سے زیادہ ہوگی تو آپ کو ویلکم گفٹ ملے گا. پھر دوسرے منتھ میں ہی آپ جو ہے وہ 100 پوائنٹس کمپلیٹ کرتی ہیں, تو تھرڈ منتھ میں اسی طرح جو 2500 کی اماؤنٹ ہے آرڈر کی وہ زیادہ ہوگی, تو آپ کو دین سیکنڈ منتھ کا ویلکم گفٹ ملے گا. اسی طرح تھرڈ منتھ میں ہی اپنے 100 پوائنٹس کمپلیٹ کریں گی تو فورتھ منتھ میں آپ کو ویلکم گفٹ ملے گا. یہ ویلکم گفٹ 299 روپیز میں ملتا ہے آپ کو. وہی بات, اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے ٹیکس لگے گا. یہ ویلکم گفٹ تقریباً 10 سے 12 ہزار کے ہوتے ہیں. 3 ویلکم گفٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں, جس میں اوریفلیم کی پروڈکٹس ہوتی ہیں. جہاں سے بھی آپ اوریفلیم کی پروڈکٹ لے کر آپ اپنے کسٹمر بڑھانے میں یوز کر سکتے ہو. خود یوز کرنی ہے آپ نے تو خود بھی یوز کر سکتے. آپ کو جو بیکم یوزر اوریفلیم بنا رہا ہے نا, وہ آپ کو فری آف کاسٹ ہی بنا رہا ہے. صرف پہلے آرڈر میں جو ہے وہ آپ کو اپنے لیے کچھ نہ کچھ پرچیز کرنا ہوتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی تو دکھائیں ہاں جی میں نے اپنے لیے خود لیا. تو یہ تھا آج کی ویڈیو. نیکسٹ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ میں نیکسٹ ڈے اپلوڈ کروں گی. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ جو ہے وہ میرے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ میرے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں. کام بالکل ایزی ہے, صرف آپ کو ہارڈ ورک اور محنت کرنی پڑتی ہے. آن لائن کام میں بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنا کہ آپ باہر جا کر محنت کرتے ہیں. بٹ
یہاں آپ گھر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، آپ کو دھوپ نہیں سینکنی پڑ رہی ہوتی، بالکل فری میں آپ جو ہے وہ ایزیلی بیٹھ کر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور 4 سے 5 گھنٹے دن کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ہوتا ہے، بزنس آپ کا گرو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔